حاضرین ذی وقار، اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے اس پر بڑا تشویش کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت غزہ میں جو صورتحال ہے، جو ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائیوں پر ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں اور یہودیوں کی طرف سے ہر لمحہ ہر وقت ان مسلمان بھائیوں کے لیے اذیت بنا دیا گیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ جو یہودی ان پر ظلم اور بربریت ڈھا رہے ہیں، ہمارے درمیان امت مسلمہ کے درمیان 56-57 اسلامک ممالک جو ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ باتیں جس طرح ہماری زندگی میں ایک عام معمول بن جاتا ہے، یہ ایک معمول بن گیا ہے، اور اس کا تذکرہ بتدریج کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم اس بارے میں بات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اور یہ جو ایک فکر ہے، یہ دجالی فکر ہے، اور یہ جو ایک جال بچھایا جا رہا ہے، یہ ایک دجالی جال ہے جو دجال کے لیے اس وقت یہودی تیار کر رہے ہیں جس کو، اور یہ لوگ دجال کے حامی ہیں، اور اس کی طرف ہماری رہنمائی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ یہ بات سن لو کہ تخلیق آدم سے لے کر اب تک آج تک فرمایا کہ جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا نا، وہ دجالی فتنہ ہوگا، وہ دجال کا فتنہ ہوگا جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ اللہ نے جتنے انبیاء اس دنیا میں بھیجے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء، فرمایا کہ ہر نبی اپنی امت کو اس دجال کے فتنے سے ڈراتا چلا آ رہا ہے۔ اب حالانکہ انبیاء کو معلوم تھا کہ بھئی یہ تو آخری صدیوں میں جا کے آئے گا، ہمارے ہوتے ہوئے تو یہ آئے گا نہیں، یہ تو آخری صدی میں جا کے آئے گا، لیکن انبیاء کرام اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے کیوں ڈراتے آئے؟ فرمایا اس لیے ڈراتے آئے کہ یہ بات نسل جو ہے تعمیر ہوتی رہے، یہ ہماری نسل تربیت پاتی رہے، اور وہ اس فتنے سے ڈرتے رہیں تاکہ یہ بات نسل در نسل منتقل ہوتی رہے، اور جس دور میں اس فتنے نے ظاہر ہونا ہے وہ اس سے پہلے ہی آگاہی حاصل کر چکے ہوں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دجال میرے ہوتے ہوئے ظاہر ہو گیا، فرمایا کہ میں تمہیں اس دجال سے بچا لوں گا، فرمایا میں دجال سے بچا لوں گا۔ اب آقا کریم بھی جانتے تھے کہ بھئی میرے ہوتے ہوئے تو یہ دجال ظاہر نہیں ہوگا، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ حضور نے جو فرما دیا میرے ہوتے ظاہر ہو گیا تو میں بچا لوں گا، یہ کس لیے تھا؟ فرمایا کہ یہ اس لیے تھا کہ حضور نے یہ بات، یہ مقصد یہ تھا کہ تمہارے درمیان اس بات کا خوف رہے، یہ کتنا بڑا فتنہ ہے یہ تمہیں یاد رہے، اس طرف اشارہ کروانا مقصود تھا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر یہ فتنہ، یہ دجال میرے ہوتے ہوئے ظاہر ہوا تو میں تمہیں اس کے فتنے سے بچا لوں گا۔ اور یہی دجالی فکر ہے، دجالی سوچ ہے جو پروان چڑھ رہی ہے اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ، جو ظلم ہو رہا ہے وہ اسی سوچ کی بنا پر ہو رہا ہے، اور فلسطین کے ساتھ یہ دجال کا فتنہ یہ ملا ہوا ہے۔ اس پر فوکس اس لیے کیا جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بشارت دی۔ میرے آقا نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دجال ہوگا، یہ فلسطین جو ہے بیت المقدس کے پیچھے ایک مقام ہے جسے باب لد کا نام دیا جائے۔ باب لد بیت المقدس کے پیچھے ایک جگہ کا نام ہے۔
فرمایا کہ یہ جو دجال ہوگا، اس دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لشکر قتل کرے گا، فرمایا کہ اس دجال کی جو قتل گاہ ہوگی وہ بیت المقدس کے پیچھے وہ باب لد والی جگہ ہے، وہ باب لد ہے جہاں پہ اس دجال کو قتل کیا جائے گا۔ اور آقا کریم نے یہاں تک بشارت نہ دی، کمال فرما دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اور جو مجاہدین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس دجال کو قتل کریں گے، فرمایا کہ انی لعارف باسمائہم واسماء آبائہم، اور یہاں تک نہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جو مجاہدین عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس دجال کو قتل کریں گے، فرمایا کہ میں ان مجاہدین کے ناموں کو بھی جانتا ہوں اور ان کے باپ داداؤں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ اور یہاں تک نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا وَأَنْوَاعَ خُيُولِهِمْ، فرمایا کہ میں ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ یہاں تک میرے آقا غیب دان ہے۔ فرمایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لشکر مل کر اس دجال کو قتل کرے گا، فرمایا کہ میں ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپ داداؤں کے نام کو بھی جانتا ہوں۔ فرمایا کہ جو گھوڑے ان کے پاس ہوں گے میں ان گھوڑوں کے رنگوں سے بھی واقف ہوں۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دجال کے بارے میں فرما دیا، اور دجال کب ظاہر ہوگا، اس کی علامات کیا ہوں گی اور کہاں سے ظاہر ہوگا، اور اس کے کیا کمالات اس کے پاس ہوں گے، اس کے پاس کون سی طاقتیں ہوں گی، اور اس کی طرف بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ جب دجال ظاہر ہوگا، فرمایا اس وقت ایک بندہ اس کو ملے گا دجال کو، اور دجال اس بندے سے کہے گا کہ اگر میں تیرے سامنے جو تیرے باپ دادا مر گئے ہیں، تیرے والدین مر گئے ہیں، اگر میں ان کو زندہ کر دوں، کیا تو یہ کہے گا میں تیرا خدا ہوں، میں تیرا رب ہوں؟ اب یہ دجال کا لشکر کون لوگ بنیں گے، اس حدیث میں ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو دجال اس بندے سے کہے گا بھائی بتا، اگر میں تیرے سامنے تیری والدہ اور والد جو چلے گئے ہیں اس دنیا سے، اگر میں زندہ کر دوں ان کو، کیا تو یہ مان لے گا کہ میں تیرا خدا ہوں، میں تیرا رب ہوں؟ اب جو ایمان جن کا کمزور ہوگا وہ لوگ تو مان لیں گے، لیکن جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ کہے گا تو دجال جھوٹا ہے، رب تو صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے، رب تو صرف اللہ ہے، کوئی اور رب نہیں ہو سکتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ بندہ جس سے دجال یہ کہے گا، وہ بدو دیہاتی بندہ، وہ اس دجال سے کہے گا کہ ہاں اگر تو ایسا کر دے، میرے ماں باپ کو زندہ کر دے، میرے سامنے لا، تو میں مان لوں گا کہ تو خدا ہے، تو رب ہے، تو اللہ ہے۔ تو اب دجال جو ہے وہ ایسا کام کرے گا کہ اس کے والدین جو ہے اس کے سامنے آ جائیں گے، اور صرف سامنے نہیں آئیں گے بلکہ سامنے آ کر وہ کہیں گے یا بنیہ، پیار بھرے لہجے میں کہیں گے بیٹا اس کی بات مان لے، اس کو رب مان لے، اس کو اللہ مان لے۔ اب وہ کمزور ایمان والا شخص وہ اس کو خدا مان لے گا، وہ اس کو رب مان لے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ وہ جو اس کے سامنے اس کے والدین آئے ہیں، فرمایا کہ وہ اس کے والدین نہیں ہیں، وہ شیطان ہے۔ ایک شیطان اس کی والد کی شکل میں آ گیا اور دوسرا اس کی والدہ کی شکل میں آ گیا، اور اس کا ایمان کمزور تھا اور بلبلا ایمان تھا۔ آج بھی جن لوگوں کے ایسے ایمان ہوں گے، اور جب دجال آئے گا جن لوگوں کے ایسے ایمان ہوں گے، یہی لوگ وہ ہوں گے جو دجال کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ میں مانتا ہوں کہ اگر تو نے یہ کام کر دیا ہے، میرے ماں باپ کو زندہ کر دیا ہے، میں کہتا ہوں تو رب ہے، تو اللہ ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو دجال کے سامنے اپنا سر جھکا دیں گے اور کہیں گے تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خدا ہے۔ لیکن جو میرے آقا کے سچے غلام ہوں گے، جو پکے عاشق رسول ہوں گے، جن کے دلوں میں ایمان پختہ ہوگا، جو ایمان میں سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانپے ہوئے ہوں گے، وہ کہیں گے اے دجال تو جھوٹا ہے، تو ایک تو کیا، ہزار تو کیا، لاکھوں کیا، تو کروڑوں لوگوں کو بھی قبروں سے اٹھا
सिर्फ अल्लाह ही है। अल्लाहु अकबर। हमारा रब तो सिर्फ अल्लाह ही है। तो जिनका ईमान पुख्ता होगा वो ये कहेंगे हमारा रब तो सिर्फ अल्लाह है, तू कैसे हमारा खुदा हो सकता है। तो आज हम देख रहे हैं ये ईमान की कमज़ोरी हमारे मुसलमानों में आती चली जा रही है। क्यों? हमें सबूत मिलता है, जब इसराइल को तस्लीम करने की बारी आई, एक ने तस्लीम किया तो दूसरों ने कहा कि भाई वो उनको तस्लीम करके फ़ायदा उठा रहे हैं, क्यों ना हम भी तस्लीम कर लें। ये ईमान की कमज़ोरी है। हमने अपने फ़ायदे को उन यहूदियों के साथ मुंसलिक कर दिया है, उनके साथ अपने फ़ायदे को, अपने मफाद को उनके साथ जोड़ दिया है। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है। तो ये ईमान की कमज़ोरी आज हमें नज़र आ रही है। और फिर एक और अलामत मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, ये जब फारिस का शहर ईरान, इसका एक शहर था, वो फतह हुआ। जब वो फतह हुआ तो एक बंदे ने ऐलान करना शुरू कर दिया। उसने ऐलान किया, क्या उसने कहा, लोगो दज्जाल ज़ाहिर हो गया, मैंने दज्जाल को देख लिया है, दज्जाल ज़ाहिर हो गया है। तो उस वक्त हुजूर के एक सहाबी हजरत साहब वो खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, दज्जाल ज़ाहिर हो ही नहीं सकता। तो लोग कहने लगे, जनाब आप कितने ऐसे यकीन से कैसे कह सकते हैं कि दज्जाल ज़ाहिर हो नहीं सकता। तो उन्होंने जवाबन एक हदीस इरशाद फरमाया कि मैंने अपने कानों से ये बात रसूलुल्लाह से खुद सुनी है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक मेरी उम्मत के मुबल्लिग ये मिंबरों और ये जो खतीब हैं, ये मिंबरों पे बैठकर इस दज्जाल का रद्द करते रहेंगे, इस दज्जाल के फितनों के बारे में बताते रहेंगे, फरमाया कि उस वक्त तक जो है ये क़यामत नहीं आ सकती। फरमाया कि ये निशानी जब ज़ाहिर होगी, ये निशानी हमें मिली, लेकिन आज हम देख रहे हैं ये निशानी भी कम होती जा रही है। हमारे मिंबरों से ये वाज ख़त्म होता जा रहा है। ये रद्द करना, दज्जाल के बारे में बताना, इसके फितनों के बारे में बताना, ये कम होता जा रहा है। हम किसी और तरफ लग गए हैं और हमने सुरों की तरफ लग गए और पता नहीं कौन कौन से हमने पैसों की तरफ लग गए। हमारे रवैये बदल गए। दीन की जो सोच थी, जो फिक्र थी, उसको हमने भुला दिया है। जो दीन की असल थी उसको हमने छोड़ दिया है। आज ये चीज़ भी हमारे मिंबरों से ख़त्म होती जा रही है कि हम अपनी आवाम को इस चीज़ से आगाह नहीं करते। और फिर एक और अलामत मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि जब क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी, दज्जाल उस वक्त तक ज़ाहिर नहीं होएगा, फरमाया कि जब तक बैतुल्लाह के हज को छोड़ ना दिया जाए, बैत अल्लाह के घर के हज को छोड़ दिया जाए। आज हम ये भी देख रहे हैं कि कोरोना की आड़ में ये वाक़या हमारे साथ हो चुका है। अब ये सिलसिला शुरू हो गया है बैतुल्लाह के हज को छोड़ने का, और ये करीना बता रहा है, ये बातें बता रही हैं, ये जाहिर हो रहा है कि आने वाले वक्त में जब भी हज का सीज़न आएगा तो ये सिलसिले जारी रहेंगे। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, इन बहानों से बैतुल्लाह के हज को छोड़ा जाएगा। और जब के ये मुकम्मल तौर पर इसको छोड़ दिया जाएगा, उस वक्त जो दज्जाल है वो जाहिर होगा। और हम देख रहे हैं ये सब कुछ सऊदी अरब में हो रहा है। और आप देख लें, सऊदी अरब में एक सिटी जो बना है, जो गैर मुस्लिमों के लिए बना है, जिस पर इस्लाम की सल्तनत नहीं होगी, मुसलमानों की सल्तनत नहीं होगी, उसमें गैर मुस्लिमों का निज़ाम चलेगा, उसमें निज़ाम ही गैर मुस्लिमों का चलेगा। वो सिटी बन चुका है। और फिर आप देख लें, जब ट्रंप ने इसराइल का दौरा किया तो उस वक्त ट्रंप ने जाके बैतुल मुकद्दस को यहूदियों का कैपिटल बना दिया। कहाँ थे 56-57 इस्लामिक ममालिक? गूंगे हो गए थे, किसी को पता नहीं चला ये क्या हो रहा है, उस वक्त बैठे रहे। लेकिन आज पता चल रहा है ना कि वो हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं। उसने सारी सपोर्ट यहूदियों के की
اور آج وہی یہودی ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ڈھا رہے ہیں، وہی نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں کہ جب اس نے آ کے بیت المقدس کو یہودیوں کا کیپٹل بنا دیا اور پھر ہم خاموش بیٹھے رہے، ہم گنگے ہو گئے، ہم نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ آج وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان بچوں کو تڑپایا جا رہا ہے، اور ہماری عورتوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہمارے بوڑھوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کے لاشیں انہوں نے تو یہاں تک جو ایمبولینس ان کو اٹھانے کے لیے آتی تھی اس کو بھی نشانہ بنایا ہے، اور جس ہسپتال میں وہ جو زخمی تھے وہاں پہ داخل تھے انہوں نے اس ہسپتال کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ یہ صرف یہی بات ہے کہ جب وہ کام کرتے رہے ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے اور صرف اپنے مفاد کو ہم دیکھتے رہے۔ یہ صرف جو گراؤنڈ بن رہا ہے نا، یہ سارے دجالی حامی ہیں، یہ دجال کے حامی ہیں، یہ دجال کے لیے سارا گراؤنڈ بنا رہے ہیں اور اس کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور یہ جو نشانیاں میرے آقا نے بتائی ہیں کہ ابھی میں ایک تفصیلی حدیث پڑھتا ہوں صحیح مسلم شریف سے، اس میں دجال کی جو تفصیلی نشانیاں بتائی گئی ہیں، یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے اور باقی بھی سینکڑوں کتب میں ہے۔ میں صحیح مسلم سے اس حدیث کو پیش کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تفصیلی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک دن صحابہ کرام کو جمع کر لیا، صحابہ سارے جمع ہو گئے۔ میرے آقا نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، صحابہ تمہیں کیا لگتا ہے آج میں تمہیں کس بات پر تمہارے ساتھ خطاب کروں گا؟ آج کس بات پر میں تمہارے ساتھ خطاب کروں گا؟ آج میں کون سی گفتگو کروں گا؟ اب سنیں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، یہاں سے عقیدہ بھی ملتا ہے۔ صحابہ نے کہا واللہ اعلم ورسولہ، آج یہ عقیدہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے بلکہ یہ وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کرام نے دیا، فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ صحابہ آج میں تم سے جو ہے رغبہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنے والا، آج رہبہ کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کرنے والا۔ رغبہ کہتے ہیں کہ بھئی نماز کی طرف توجہ دلانا، رغبت دلانا، روزے کی طرف رغبت دلانا، توجہ دلانا، یہ ہوتا ہے رغبہ۔ اور رہبہ یہ ہوتا ہے کہ ڈرانا، اگر روزے کو چھوڑا تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، اس کی یہ وعید ہے، نماز کو چھوڑا تو تمہارے لیے یہ وعید ہے۔ فرمایا کہ نہ آج میں تمہارے ساتھ رغبہ کے بارے میں بات کرنے والا ہوں، نہ میں آج رہبہ کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ فرمایا کہ آج جو میری گفتگو کا موضوع ہوگا وہ دجال ہے، وہ دجال ہے۔ اور میرے آقا نے اس سے پہلے بھی دجال کے بارے میں کئی باتیں بتائی، لیکن آج پھر دوبارہ سے اس لیے بتائی کہ ایک چشمدید گواہ جو دجال کو دیکھ کر آیا تھا، وہ آ کر اس نے اسلام قبول کیا اور اس نے دجال کو دیکھنے کا جو قصہ حضور کو بیان کیا، اس کے لیے حضور نے محفل سجائی، صحابہ کو بلایا اور صحابہ جمع تھے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ صحابہ آج جو مجھے قصہ تمیم دارمی شخص جو دجال سے ملاقات کر کے آیا تھا اس نے جو بتایا ہے، آج میں نے تمہیں وہ بتانا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا صحابہ وہ قصہ ایسا ہے جو میں تمہیں پہلے بتا چکا تھا، آج دیکھ لو، جب تم یہ قصہ سنو گے تم کہو گے ہمارے نبی نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اور میرے آقا نے اس وقت پھر بتایا، آپ نے فرمایا تمیم دارمی کا جو قصہ آپ نے سنا، آپ اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ تمیم دارمی اس نے بیان کیا، یہ اور اس کے ساتھ 30 لوگ اور تھے، یہ سمندر میں بحری جہاز پر، بڑا جہاز بحری جہاز، اس میں سفر کے لیے نکلے اور سمندر کی موجوں میں جا کر نہ یہ پھنس گئے، جہاز کو کنٹرول نہ کر سکے، بحری جہاز تھا، بڑا جہاز تھا۔ فرمایا کہ 1 مہینے تک یہ سمندر کی موجیں جو ہیں وہ ان سے کھیلتی رہی، یہ سمندر سے باہر ہی نہیں نکل سکے، وہ موجیں ان سے کھیلتی رہی۔ 1 مہینے کے بعد یہ جا کر ایک جزیرے کے قریب پہنچ گئے۔ فرمایا کہ جب یہ جزیرے کے قریب پہنچے انہوں نے دیکھا سامنے جزیرہ ہے، اور جو پہلے بڑے جہاز ہوتے تھے نا بحری جہاز، ان کے اندر چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی رکھا کرتے تھے کہ کہیں بڑا بحری جہاز نہ جا سکتا، پھر چھوٹی کشتی نکالتے اس کے لیے، اس کے ساتھ جزیرے کی طرف چلے جاتے۔ اب جب وہاں پہنچے آگے سامنے جزیرہ تھا تو یہ تمیم دارمی اور ان کے ساتھ 30 لوگ تھے، انہوں نے بھی دجال کو دیکھا، انہوں نے وہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں نکالی اور اس پر سوار ہوئے جزیرے کے پاس پہنچے۔ کہتے جب ہم جزیرے کے پاس پہنچے سامنے جو ہے نا ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی چیز کھڑی ہوئی تھی جس کے اوپر اتنے موٹے موٹے بال تھے
نہ اس کے منہ کا پتہ چلتا تھا نہ اس کی پشت کا پتہ چلتا تھا کہ اس کا سامنے والا حصہ کون سا ہے اور پیچھے والا حصہ اس کا کون سا ہے. فرمایا کہ اتنے اس کے اوپر بال تھے ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے. کہتے ہیں آخر ہم نے اس سے پوچھا کہ بھئی تو کیا بلا ہے, کیا چیز ہے تو؟ وہ آگے سے اس نے جواب دیا, اور قرآن میں بھی اس چیز کا ذکر ہے. وہ جو چیز تھی وہ دابۃ الارض, جانور تھا جس نے ظاہر ہونا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ بھئی تو کیا چیز ہے تمیم دارمی نے, تو اس نے آگے سے کہا انی انل جساسا. اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں, یعنی میں جاسوس ہوں, میں یہاں سے خبریں لے کر جاتا ہوں اور میں آگے جو دجال تھا وہاں اس کو دیتا تھا. اس نے جا کر کہا, اس نے کہا کہ بھئی اب اس نے سارا بتایا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی تو یہاں کیا کرتے؟ اس نے کہا کہ میں یہاں پہ آتی ہوں, جاسوسی کرنا میرا کام ہے. اور ایک روایت میں یہ آیا کہ وہ ایک عورت تھی, اور ایک روایت میں یہ جانور دابۃ الارض تھا. تو اس نے کہا میں جاسوسی کرتا ہوں, اور ایک انسان ہے اس جزیرے کے پاس اینڈ میں, ایک انسان ہے, ایک یہاں پہ گرجا ہے, وہ انسان وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ تمہارے سے بات کرنے کے لیے بےتاب ہے, وہ بڑا شوق رکھتا ہے میں تمہارے ساتھ بات کروں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کی شکل پہلے ڈراؤنی ہے, اتنا خوفناک ہے, اور یہ تو لگتا ہے کوئی شیطان ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلو یہ کسی انسان کا پتہ بتا رہا ہے, چلو اس سے تو جان چھوٹے, ہم جائیں کسی انسان سے تو بات کریں. تو وہ جو تھا وہ ان کو وہاں لے گیا. اب یہ کہتے ہیں تمیم دارمی بیان کرتے ہیں, حضور اپنی زبان سے اس کا واقعہ قصہ بیان کر رہے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ بھئی جب یہ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا انسان وہاں پہ تھا, اور اس کے دونوں ہاتھ جو تھے یہ اس کی گردن کے پیچھے باندھے ہوئے تھے, اور اس کے گھٹنوں سے لے کر اس کے ٹخنوں تک وہ زنجیروں سے بندھا ہوا تھا. اب انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا پہلے ایک بلا سے بچ کے آئے ہیں, اب پتہ نہیں یہ کیا بلا ہے. اس کو کہنے لگے بھئی تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی چھوڑو اس بات کو, میں کیا چیز ہوں, تم اپنے بارے میں بتاؤ, یہاں تو کوئی آ نہیں سکتا, اگر تم آ گئے ہو تو اس بات کو چھوڑو, میں تم سے چند سوال کرتا ہوں, تم مجھے وہ بتاؤ. تو اب وہ کہنے لگا, اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ جو بے سان کی کھجوریں ہیں ان کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا بھئی بے سان کی کھجوریں, تو اس بارے میں کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ پھل دے رہی ہیں یا نہیں دے رہی. کہنے لگے وہ تو بڑا پھل دے رہی ہیں. تو آگے سے کہنے لگا کوئی بات نہیں, ان قریب وہ خشک ہو جائیں گی, ان قریب وہ خشک ہو جائیں گی. دراصل وہ دجال تھا. اب خشک ہونے کا مطلب وہ یہ بیان کر رہا تھا کہ جب وہ خشک ہوں گی تو میری ظاہر ہونے کا علامت ہوگی, اس وقت میں ظاہر ہوں گا. اب اس نے ایک سوال یہ کیا تو انہوں نے یہ جواب دے دیا. 4 سوال اس نے کیے. دوسرا سوال اس نے پھر کیا. اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ جو بحیرہ تبریہ ہے اس کا کیا حال ہے, یہ چھوٹا سمندر, اس کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا بھئی تو اس کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتا ہے. اس نے کہا اس کے بارے میں یہ بتا, اس کا پانی ہے یہ پانی خشک ہو گیا ہے. وہ کہنے لگے وہ اس کا پانی تو بہت تیز ہے, وہ تو بہہ رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا ان قریب جو ہے نا یہ بھی خشک ہو جائے گا. انہوں نے کہا ان قریب جو ہے یہ بھی اس کا پانی بھی خشک ہو جائے گا. اور جو میں پہلے بتایا میں نے, یہ بیسان کا اس نے نام لیا, یہ فلسطین کے ساتھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس چیز کا تعلق ہے, وہ بیسان کا علاقہ فلسطین کے ساتھ ملتا ہے. وہ جو کھجور ہے وہ فلسطین میں ہے, اور یہ جو جس سمندر کا نام لے رہا ہے یہ اردن اور فلسطین کے ساتھ یہ جوڑ ہے, یہ وہاں پہ ملتا ہے, اور یہ بھی فلسطین کے قریب ہے. اور اس نے کہا کہ ان قریب جو ہے نا اس کا پانی بھی خشک ہو جائے گا. یعنی وہ اس سے بھی یہ بات بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ پھر میرے ظہور ہونے کی علامت یہ بھی ظاہر ہو جائے گی. اور جدید تحقیق کے مطابق وہ جو بحیرہ تبریہ ہے اس کا جو مجموعی پانی تھا اس کا 4تھا حصہ باقی رہ گیا ہے. 3 حصے اس کے ختم ہو گئے, اب اس کا 4تھا حصہ باقی رہ گیا ہے. جب یہ خشک ہو جائے گا پانی تو یہ سمجھ لیں کہ دجال کے ظہور ہونے کی علامت ہے. اور یہ جو چیز ہے اس کا تعلق بھی فلسطین کے ساتھ ہے, اس لیے اگر کوئی اردن جائے تو اردن کی پہاڑیوں سے وہ کھڑا ہو کر دیکھے تو اس کو بیت المقدس جو ہے وہاں سے نظر آتا ہے. یہ اتنا
आपस में मिलता जुलता करीबी इलाका है। तो उसने तीसरा सवाल किया, उसने क्या चश्मा ज़ोहरा उसके बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है और उस पानी से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, वहाँ के लोग उस पानी से खेती बाड़ी कर रहे हैं? तो उसने कहा कि हाँ जी, वहाँ के लोग, वहाँ पानी भी आ रहा है और वहाँ के लोग उस पानी से खेती बाड़ी भी कर रहे हैं। अब इस पे उसने कलाम नहीं किया, दो बातों के बारे में उसने बताया कि भाई मेरी ये खुश हो जाएगा। अब तीसरी की बात सुनी और खामोश हो गया। और चौथा कहा अच्छा मुझे ये बताओ कि वो जो आखिरी नबी आना था क्या वो आ गया है? और उसके साथ अरब वालों ने क्या किया है? उन्होंने कहा वो आ गया है, अभी ये तमीम दारमी जो थे ये नसरानी थे, अभी ईमान नहीं लाए थे, मालूमात कुछ थी इनके पास। इन्होंने कहा कि वो आ गया है और उसने अरब को दावत दिया, वो मक्का छोड़ गया है, मदीना चला गया है। उन्होंने कहा फिर अरब वालों ने उसके साथ क्या किया? और उसने अरब वालों के साथ क्या किया? कहा कि वो अरब वालों पर गालिब आ गया है, अरब वालों पर वो गालिब आ गया है। और फिर उसने कहा कि अरब वालों ने उसके साथ कैसा रवैया, और उसने अरब वालों के साथ कैसा रवैया इख्तियार किया? तो उन्होंने कहा कि अरब वालों ने उसकी इताअत कर ली है, कुछ ने उसको मान लिया, कुछ मगलूब हो गए हैं, उन्होंने उसकी इताअत कर ली है। अब देखें अल्लाह ने मेरे नबी की शान कैसे बयान फरमाई। दज्जाल के मुंह से भी मेरे अल्लाह ने अपने महबूब की शान बयान फरमाई। दज्जाल भी कहने लगा कि अरब वालों ने अच्छा किया है कि उसकी इताअत कर ली है। ये दज्जाल के मुंह से मेरे आका की शान बयान फरमा दी। फरमाया कि अरब वालों ने अच्छा किया है, उसको कबूल कर लिया, उसकी इताअत को कबूल कर लिया, वरना ये वहाँ बर्बाद हो जाते। तो ये अलामात थी जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के बारे में बयान फरमा रहे थे। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि वो दज्जाल कहने लगा कि भाई मैं जब ज़ाहिर हो जाऊंगा, अब मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। उसने कहा अनल मसीह। अब अपने आप को दज्जाल तो नहीं कह सकता था, उसने अपने आप को मसीह के लफ्ज़ से पुकारा, कहा कि मैं मसीह हूँ और मैं आऊँगा और मैं 40 रातों में मैं पूरी दुनिया की सैर कर लूँगा। 40 रातों में, कहा कि सिवाय मक्का और मदीना में मैं दाखिल नहीं हो सकूँगा, बाकी सारी दुनिया की मैं सैर कर लूँगा। तैबा में मैं नहीं जी सकता, मक्का और मदीना में मैं नहीं जा सकूँगा। कोशिश तो करेगा, ओहद पहाड़ के पीछे जाकर वहाँ तक वो पहुँच जाएगा। और ये बड़ी बदकिस्मती है जो ओहद पहाड़ के पीछे जगह का नाम बताया गया है, वहाँ पे महल भी बना दिया गया है, उसका बंदोबस्त भी हो गया, वो महल भी बन चुका है। तो उसने कहा कि मैं वहाँ तक जाऊँगा, उससे आगे मैं नहीं जा सकता। कहा क्यों? कहा कि ओहद पहाड़ के सामने मैं देखूँगा, अगर मैं जाने की कोशिश करूँगा वहाँ एक फरिश्ता खड़ा होगा। कहते वो फरिश्ता खड़ा है और उसके हाथ में एक तलवार है। फरमाया कि वो बड़ी तलवार लेके खड़ा है और उसकी तलवार जो है वो नियाम से बाहर है, अगर मैं वहाँ दाखिल होने की कोशिश करूँगा ना, वो फरिश्ता मुझे काट के रख देगा। और कहा कि सिर्फ ये एक नहीं, मदीना शरीफ में जितने भी दाखिली रास्ते हैं, फरमाया कि हर रास्ते पर ऐसा ही फरिश्ता खड़ा हुआ है। सिक्योरिटी देखे कैसी है मदीना तैयबा की, फरिश्ता खड़ा हुआ है कि जब भी मैं वहाँ से दाखिल होने लगूंगा वो तलवार उठा के मेरे सामने खड़ा होगा, अगर मैं दाखिल होना चाहूँगा तो वो मुझे काट के रख देगा। अब सुने, मेरे आका ने फरमाया सहाबा इस बात को सुनो, क्या ये बातें मैंने तुम्हें पहले नहीं बता दी थी? ये सारी बातें हुजूर पहले बता चुके थे। फरमाया सहाबा ये बातें मैंने तुम्हें पहले नहीं बता दी थी, जो आज तमीम दारमी आकर बता रहा है, ये सारा किस्सा मैं तुम्हें पहले बता चुका था। और इससे अगली बात, उस वक्त सहाबा किराम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लफ्ज़ों से वीडियो बना रहे थे। आज तो कैमरे हैं ना, सहाबा लफ्ज़ों से वीडियो बना रहे थे कि हुजूर के हाथ में असा मुबारक था, लाठी मुबारक हुजूर के हाथ में थी, और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लाठी को, जिस मिंबर पर बैठकर आप खिताब फरमा रहे थे, आपने वो लाठी, वो असा अपने मिंबर पर मार कर कहा, सहाबा ऐसे इशारा किया और मिंबर पर लाठी मारी। फरमाया कि सहाबा सुन लो, तैबा तैबा है, मदीना मदीना है, यहाँ दज्जाल नहीं दाखिल हो सकता। तो ये मेरे आका ने मिंबर पर अपना असा मार कर बताया तैबा तैबा है, साहबा यहाँ पे दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता। तो ये आज जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, ये वही दज्जाली साज़िशें हैं।
اس دجال کے لیے گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے، اس کو مسیحا سمجھا جا رہا ہے۔ یہ ساری یہودیوں کی سازشیں ہیں۔ اور دیکھ لیں 56-57 اسلامک ممالک جو ہیں وہ ان کو تسلیم کرنے کے لیے تو سوچ رہے ہیں، لیکن کسی کی یہ سوچ نہیں کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں۔ لیکن آج ایک ایسی حدیث ہے جو فلسطینیوں کے جذبے کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے لیے خوشخبری سنائی ہے، وہ آج میں نے ایک حدیث پڑھی، وہ ایسی حدیث ہے جو فلسطینیوں کی نمائندگی کر رہی ہے، اور ہے بھی وہ ان فلسطینیوں کے لیے، اور ان کے جذبوں کو ہم سلام کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی، فرمایا کہ جب دشمن بیت المقدس کی طرف بڑھیں گے وہ اس دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور بیت المقدس کے ارد گرد وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ جو جماعت دشمنوں کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، وہ فلسطینی مائیں ہیں، وہ فلسطینی بچے ہیں، وہ فلسطینی جوان ہیں، وہ فلسطینی بوڑھے ہیں جو آج دشمنوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا یہ فلسطینیوں کے لیے یہ حدیث حوصلہ ہے، ان کے لیے جذبہ ہے، ان کے لیے ہمت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ دشمن ان کے حوصلوں کو کم کرنا چاہیں گے، انہیں رسوا کرنا چاہیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا سن لو صحابہ، وہ جو بیت المقدس کے سامنے کھڑے ہوں گے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، فرمایا کہ کوئی دشمن ان کو رسوا نہیں کر سکے گا۔ یا رسول اللہ، کوئی دشمن ان کو رسوا نہیں کر سکے گا، کوئی دشمن ان کو ذلیل نہیں کر سکے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی شہادتیں نہیں ہوں گی، شہادتیں ہو رہی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زخمی نہیں ہوں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پر بم نہیں برسائے جائیں گے، ان پر آگ نہیں برسائے گی، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے مقصد سے کوئی چیز نہیں ہٹا سکے گی۔ فرمایا کہ ان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے نقصان نہیں دے سکے گی؟ مطلب نقصان تو ان لوگوں کا ہوتا ہے نا جو اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ اپنے مقصد سے نہیں ہٹیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے شہید بچوں کو ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، لیکن ان کی زبان پر یہی کلمہ جاری ہے کہ ہم بیت المقدس کے محافظ ہیں، اور ہماری زبانوں پر یہی جاری رہے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کی غیبی امداد فرمائے۔